الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 تا 30 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، توڑتے ہیں، ینقضون فعل مضارع سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ، من سے بعد میثاق، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد توڑ دیتے، من سے بعد میثاق، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، واو اور یقطعون یہ فعل مضارع سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، ما جو، امرا فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے حکم دیا، اللہ تعالی نے، بھی اس کا، ان یہ کہ یوصل جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، واو اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، فی میں الارض زمین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی سے پختہ عہد توڑ دیا اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عہد کا ذکر کیا ہے، وہ عہد جو لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر عہد سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عہد سے مراد دو طرح کے عہد لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ تورات کے اندر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ آپ لوگ آخری پیغمبر کے آنے کے بعد، کہ جب یہ اعلان ہو جائے کہ اب آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب ان کی شریعت چلے گی، باقی ساری شریعتیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں، تو تمہیں اپنی شریعت کو چھوڑ کر آخری پیغمبر کی بتلائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی وہ لوگ یہود و نصارہ جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، باقی ساری شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، تو تمہیں اپنی شریعت کو چھوڑ کر آخری پیغمبر کی بتلائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی وہ لوگ یہود و نصارہ جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا۔ اور دوسرا یہاں پر عہد سے مراد، عہد اللہ سے مراد جو تمام روحوں نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا، جس کو عہد الستو بھی کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص نے اللہ رب العزت سے اس وقت یہ وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب دنیا میں یہ لوگ آئے، دنیا میں انسان آیا، تو اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے وہ وعدہ توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ جو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یوصل سے مراد کہ وہ احکامات کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فساد فی الارض کا لقب
جو ہے وہ ان کو دیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ لوگ فساد فی الارض میں مبتلا ہیں، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، کیفا کیسے، تکفرون فعل مضارع سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم انکار کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، واو اور کنتم تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم پھر یمیتکم، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں یمیت اور یحیی یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو اموات اور دو زندگیوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، یعنی تم عدم میں تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس دنیا کے اندر، فاحیاکم تو اللہ رب العزت نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر ڈال کر وجود بخشا، اور پھر تم ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آئے، تو یہ انسان کا عدم سے وجود میں جو ہے، یعنی عدم سے مراد کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، یعنی آپ پر ایسے جیسے موت طاری ہوتی ہے، موت کسی کیفیت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ڈال کر انسان کو وجود بخشا، تو یہ ایک موت اور ایک زندگی ہوگی۔ ثم یمیتکم پھر دنیا میں انسان جو بھی آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس جو دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اللہ رب العزت ہر ذی روح کو موت عطا فرمائیں گے۔ ثم یمیتکم پھر دوبارہ اللہ رب العزت تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم پھر مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے، جس میں اللہ رب العزت جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، ثم یحییکم اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ تمہارا حساب کتاب کر سکے، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، اسی اللہ رب العزت کی طرف ہی آخری ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 29، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ہوا وہ، الذی وہ ذات جو، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لکم لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، لکم کا مطلب ہوا تمہارے لیے، ما جو، فی میں، الارض زمین، تمہارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً وہ سب، ثم استوى الی السماء ثم پھر استوا اس نے قصد کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات پھر برابر کر دیا، ہننا ان کو، 7 سماوات آسمان، سما کی جمع سماوات ہے، ثم استوى الی السماء پھر اس نے آسمان کا قصد کیا، فسواہن 7 سماوات پھر 7 آسمانوں کو برابر کر دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور ہوا وہ بِكُلِّ ہر ایک شیء چیز، علیم جاننے والا، اور وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پیدا کردہ چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے، پانی سے لے کر معدنیات تک اور گندم سے لے کر کھانے کی ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے یا زمین سے معدنیات کے طور پر نکلتی ہے، اللہ رب العزت نے وہ انسان کے لیے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرما دیا تو پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو ایسے برابر چھت کے طور پر بنا دیا کہ 7 آسمان میں سے کسی آسمان کے نیچے بھی کوئی ستون نہیں ہے،
آپ نے یہاں ایک چھوٹا سا 10 بائی 10 کا کمرہ تیار کرنا ہو تو اس کے نیچے 4 دیواری کی یا 4 ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ایک ستون بھی بیچ میں سے گرا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو آپ کی وہ چھت زمین پر آ گرتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے لا محدود، حد نگاہ تک وسیع آسمان پیدا فرمایا. ایک نہیں بلکہ 7 آسمان. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ مثلہن، یعنی جس طرح 7 آسمان بنائے اللہ رب العزت نے، اسی کی طرح 7 زمینیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ رب العزت زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ اگ رہا ہے، جو کچھ انسان کے نفع کے لیے پیدا ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جانتے ہیں. آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ترجمہ: وَإِذْ، واو اور اذ، جب، یہ جس وقت، قال کہا، قال فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قال یقول، قال اس نے کہا، ربک تیرے رب نے. اور جس وقت تیرے رب نے کہا، للملائکتی، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، الملائکہ فرشتے، فرشتوں کے لیے فرمایا یا حکم دیا. اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی بے شک میں، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یا ضمیر متکلم کی ہے، انی بے شک میں، جاعل یہ اسم فاعل ہے، جاعل بنانے والا، فی الارض، فی میں، الارض زمین، خلیفتاً نائب. اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں، قالو تو وہ کہنے لگے، فعل ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ کہنے لگے، اتجعلو، حمزہ استفہامیہ ہے، تجعلو آپ بنائیں گے، تجعلو یہ فعل مضارع سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، من وہ شخص، یفسدو جو فساد کرے گا، یفسدو فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ فساد کرے گا، فیہا اس میں، یعنی اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، واو اور یسفکو بہائے گا، یسفکو یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الدماء خون. قالو وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا کیا آپ اسے بنانے لگے ہیں جو اس میں یعنی زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ واو اور نحن ہم، نسبح ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، نسبح یہ فعل مضارع سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں، نقدس یہ فعل مضارع سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، لَكَ آپ کے لیے، اور ہم آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال فرمایا، قال فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے کہا یا اس نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، اعلم فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں جانتا ہوں، ما وہ جو ما موصولہ ہے، لا تعلمون فعل مضارع نفی سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو زمین کے اندر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا کہ جو میری عبادت کرے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ کر لیا اور اپنا وہ فیصلہ فرشتوں کو سنا دیا، تو فرشتے کہنے لگے، باری تعالی
کیا آپ انسان کو پیدا کریں گے جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، امن و امان کو تباہ و برباد کرے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا؟ اللہ رب العزت نے اور فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ کو اپنی عبادت ہی مقصود ہے تو اس عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، ہم آپ کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو عبادت کی کمی تو نہیں ہے، تو آپ انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے انسان کو پیدا کرنا ہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق جو ہے اس کو پیدا کر کے فرشتوں کو بتلا دیا کہ یہ جو انسان ہے یہ کس قدر اشرف المخلوقات ہے، کہ اسی انسان میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کتنے ہی انبیاء، اور پھر ان نبیوں کی امتوں میں کتنے ہی شہداء، صالحین اور کتنے ہی زہد و تقوی والے لوگ پیدا فرمائے۔ پھر ان کے تقوی اور زہد اور عبادت کی بنیاد پر اللہ رب العزت فرشتوں سے رشک کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہی وہ انسان ہیں جو میری عبادت کر رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جو انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا ہے، فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ انسان زمین میں جا کے فساد کرے گا؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات جو ہیں وہ پیدا کر رکھی تھیں، تو فرشتے ان کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ بات کرتی ہوگی کہ جس طرح ہمارے علاوہ دوسری مخلوق آپس میں لڑتی اور جھگڑتی ہے، اسی طرح یہ انسان بھی چونکہ ایک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو یہ بھی زمین میں جا کے اسی طرح ان دوسری مخلوقات کی طرح آپس میں لڑائی جھگڑا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے مجھے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔